حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ یا رب میرے ماں باپ کی عمر کو بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی عمر کو بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا؟ نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟ اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا؟ آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ یا رب میرے ماں باپ کی عمر کو بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی عمر کو بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ جیسے وہ مٹی کا گھر بناتا ہے، ارے بچہ کھیل رہا ہے تو دیکھیے نا تم لوگ، مٹی کا گھر بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ ہیں مٹی کا گھر بناتا ہے، پھر اس کے بعد کھیل کر کے جی بہلا کر کے پھر اس کو توڑ کے چلے جاتا ہے، گھر کو چلے جاتا ہے۔ تو اس کو وہ کیا سبق دے رہا ہے ہمیں؟ وہ سبق یہ دے رہا ہے کہ یہ دنیا جو بہت دن کے لیے نہیں ہے، یہ اسی مٹی کے گھر کی طرح ہے۔ یہاں اس مٹی کے گھر سے دل لگایا نہیں جاتا، دل لبایا تو جا سکتا ہے مگر دل لگایا نہیں جا سکتا۔ اگر لگاؤ گے تو تم اس میں غرق ہو گئے تو تمہاری تباہی ہو جائے گی، پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تم خواب غفلت میں سوتے رہو گے۔ ملک الموت ہے، ملک الموت وقت تمہارا پورا ہوگا، وہ حاضر ہوں گے اور کہیں گے اٹھو تمہارا وقت پورا ہو گیا اور اب تمہیں چلنا ہے۔ یہی ہے، شداد بھی یہی سمجھا تھا، اس دنیا سے دل لگا لیا تھا، شداد نے اس دنیا سے دل لگا لیا تھا، اور ایسا دل لگایا کہ اس نے دنیا ہی میں جنت بنا ڈالا، دنیا ہی میں جنت بنا ڈالا۔ سنا ہے شداد نے جنت بنایا تھا دنیا میں، شداد کی جنت، موتی جواہرات ہیرے ساری چیزوں سے جڑ دیا، جنت کو سنوار دیا، جنت بنا لیا۔ جب وہ جنت بنا کے تیار کر دیا، اس نے جنت کا تذکرہ سنا تھا تو ویسی جنت اس نے دنیا ہی میں بنا ڈالا۔ اور صحیح ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔
یہ تو صحیح ہے، اس نے دنیا ہی میں جنت بنانا شروع کیا، اور وہ تصور سنا، وہ تصورات سن کر کے وہ اپنے جنت کو آراستہ پیراستہ کر دیا۔ لیکن ہوا ایک دن ایسا کہ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنت دیکھنا چاہا کہ میں اپنی جنت کو بنوایا تھا، ذرا ایک نظر دیکھ بھی لوں کیسی ہے۔ جو ہی جنت دیکھنے کے لیے اپنی جنت کے پاس پہنچا، دروازے پر قدم رکھا تو ملک الموت اس کے سامنے آ گئے، کہنے لگے شداد تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میں بادشاہ ہوں ملک کا، یہ پوری میری رعایا ہے، تم روکنے والے کون ہو؟ تو میں جاؤں گا۔ کہا تو جا نہیں سکتا۔ کہا تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ کہا میں تیری موت ہوں، تیری موت، تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا۔ کہا میری موت ہے، مجھے بھی مرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب میری موت ہے تو مجھے اتنی سی مہلت مل جائے کہ میں ایک بار ذرا جنت کو، اپنی جنت کو، شداد نے کہا ملک الموت سے کہ ایک بار ذرا میں اپنی جنت کو دیکھ کر کے آ جاؤں۔ ملک الموت نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے، اپنی جنت کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، پھر ایسا کرو کہ مجھے اپنے بیٹے کو وصیت کر لینے دو، میں بادشاہ ہوں نا، تو میں اپنے بیٹے کو وصیت کر لوں کہ یہ چیز ایسا ایسا کرنا، یہ تم تخت شاہی پر بیٹھنا۔ اس نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں۔ کہا مجھے گھوڑے سے زمین پر اترنے دو۔ کہا نہیں، گھوڑے سے زمین پر اترنے کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں، تم اتر بھی نہیں سکتے۔ کہا اچھا اتر بھی نہیں سکتا۔ تو جب وہ اگلی بات بولنا چاہا تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھہرو، اگلا جملہ، اگلا لفظ جو تم بولنا چاہتے ہو یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں، تیری روح نکالی جا رہی ہے۔ تو جو وقت پورا ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے تمہیں مہلت نہیں ملنے والی ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ تو مطلب یہ دنیا جی لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم نے اس دنیا سے دل لگا لیا، اس دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو یقیناً یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کی تمہاری 60 سال 70 سال اور 100 سال 150 سال کی زندگی ہے تمہاری، 100 سال کی زندگی تمہاری ہے، مگر قیامت کے دن جو ایک دن ہوگا وہ ایک دن کے برابر یہ 100 سال نہیں ہے، 100 سال ایک دن کے برابر نہیں ہے۔ تو بتاؤ تمہیں کون سا دن چاہیے؟ وہ وہاں تم کو سکون چاہیے یا یہاں سکون چاہیے؟ یہاں سکون چاہیے تو آرام سے سوتے رہو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کرو، آپس میں لڑاؤ، جو من میں آئے کرو، جو جی چاہے کرو، یہاں کوئی روکنے والا نہیں تم کو، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ بول سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہنے والا، جو جی میں آئے وہ کرو۔ مگر یہ یاد رکھنا یہ 100 سال کی تمہاری زندگی قیامت کا ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے، یہ 100 سال کی زندگی۔ تم یہاں 100 سال آرام اور سکون سے رہو، اور وہاں جانے کے بعد تمہیں ہمیشہ پریشانیوں میں رہنا ہوگا۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں 100 سال والی زندگی چاہیے یا وہاں ہمیشہ کی دائمی زندگی چاہیے، سکون والی، راحت والی، آرام والی۔ یہ تمہیں کون سی زندگی چاہیے یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، تم کو خود کرنا ہے۔ کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ بتا سکتا ہے۔ کسی کے فیصلہ کرنے سے اگر میں نے تمہیں فیصلہ بتا دیا تو تم کہو گے بھائی ان کا کام ہے بولنے کا، میرا کام سننے کا، فیصلہ تو ماننے کا ہی نہیں۔ تو میرا فیصلہ کرنا کوئی کارگر نہیں ہے، تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو۔
ہم نے دن بھر میں کیا کیا ہے، ذرا خود کو پوچھ کے دیکھو نا ایک بار۔ لیکن یہ کاہے کو پوچھنا ہے؟ موبائل گھر میں جیسے بستر پر ہم لیٹے تو بستر میں لیٹنے کے بعد وہ موبائل نکالا اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے، پھر اس میں اچھے اچھے مناظر دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کو تصور ہی کہاں ہے یہ کہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نے دن میں کیا کیا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم رات بھر دن بھر آج جو گزارے ہیں، اللہ نے مجھے بغیر کچھ کیے اللہ نے رزق دیا، کھانے کو دیا، سب کچھ ملا ہم کو، لیکن اس دن بھر میں ہم نے کیا کام کیا اچھائی کا، کیا عبادت کیے، کیا گناہ کیے۔ خود اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم نے 1 منٹ جو گزارا ہے، 1 منٹ کہیں اللہ کی ناشکری میں تو نہیں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزارا۔ ہم نے دن بھر میں کون سا گناہ کیا، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر تم نے یہ کرنا سیکھ لیا تو تمہارے اندر سے گناہ کم ہو جائے گا، تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے اگر تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ ہم نے دن بھر میں کیا گناہ کیا ہے، کس کو لڑایا، کس کی غیبت کی، کس کی چگلی کی، میں نے کس کا حرام کھایا۔ اگر یہ تم نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے دن بھر میں کتنا گناہ کیا تو یقیناً تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ لیکن یہ اگر تم نے تصور ہی نہیں کرنا ہے تو تم چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی کچھ بھی کر لے، مگر تمہاری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ ہاں، انقلاب کب آئے گا؟ جب ملک الموت کو دیکھو گے تو کافر بھی بولتا ہے، لیکن اس وقت توبہ کرنا، اس وقت ایمان لانا تمہارا کارگر نہیں ہوگا۔ موت کے وقت اگر کسی نے کلمہ پڑھا، وہ تو ہر کوئی کو پڑھنا ہے، دنیا کے ہر انسان کو ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے، مگر اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کب ہے؟ پہلے سے اس سے توبہ کر لو۔ کیا بنے گا اس وقت؟ تو شیطان بھی پاس میں ہوتا ہے، موت جب ہوتی ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت صرف ملک الموت نہیں، شیطان بھی ہوتا ہے ساتھ میں۔ اب شیطان بھی اس وقت لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے اور ملک الموت کی وہ ہیبت ناک صورت بھی سامنے ہوتی ہے۔ کیا بنے گا، کیا ہوگا، وہ اس کے بارے میں ہمیں تصور ہی نہیں ہے۔ اور تصور بھی کیوں کرنا ہے، سوچنا بھی کیوں ہے؟ یہ اس دنیا سے محبت ہے۔ اس دنیا سے محبت کرنے والوں، یہ 100 سال کی زندگی قیامت کے دن کے 1 دن کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے، کون سے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ جنت والا راستہ ذرا مشکل ہے، جنت کے جو راستے ہیں نا وہ ذرا مشکل ہے، اور جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے۔ جہنم میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بڑا آسان ہے، مگر جنت والا راستہ بڑا مشکل ہے۔ چونکہ دیکھو، میں تم کو ایک مثال دے دوں، تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ چونکہ یہ میں درسگاہ میں بچوں کو نہیں پڑھا رہا ہوں، درسگاہ میں پڑھانا ہوتا ہے تو پھر اس کا لیول بھی الگ ہوتا ہے، اس کا طرز بھی الگ ہوتا ہے۔ عوام کو سمجھانا ہوتا ہے نا تو اس کا لیول، اپنے آپ کا لیول گھٹا کر کے سمجھانا ہوتا ہے، جب جا کے سمجھتا ہے، نہیں تو سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کو۔ چونکہ لوگ کہانی اور حکایات کے وہ عادی بن گئے ہیں، تو اس کو میں مثال سے سمجھا دوں تم کو۔ اجمیر شریف گئے نا؟ تو ایک پہاڑی ہے، کیا بولتے اس پہاڑی کو؟ پہاڑ کا ہاں تارا گڑھ بولتے ہیں نا۔ وہ تارا گڑھ میں جو چڑھتے ہیں، تو ابھی تو راستہ بنا دیا ایسے، ادھر سے ایسے کر کے، تو ادھر سے گاڑی سے جاتے تو اس کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر ادھر سے سیڑھی کی طرف سے جائیں گے، جہاں طہارت خانہ بنا ہوا ہے، ادھر سے اگر جا رہے ہیں تم، تو اگر سیڑھی چڑھ کے جاؤ گے تو ادھر سے جاؤ گے تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، 2 گھنٹہ لگتا ہے تم کو چڑھنے میں، لگتا نہیں لگتا؟ چڑھ کے دیکھا نا ایک بار، اس کو اگر چڑھو گے نا تو تم کو 2 گھنٹہ لگے گا، چونکہ وہ جو زینہ بنا ہوا ہے نا وہ بڑا تھوڑا ہارڈ ہے، ٹف ہے، قدم رکھو گے پیر دکھنے لگے گا، پریشان ہو جاؤ گے، چڑھتے بھی تم کو برابر چڑھتے بنے گا نہیں۔ وہ مثال دے رہا ہوں تم کو سمجھانے کے لیے، چڑھو گے تکلیف ہوگی، مگر ہر قدم میں تمہاری بلندی ہے، مگر ہر قدم میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، جی نہیں چاہے گا، تکلیف بہت ہوگی، مگر ہر قدم میں تمہارے لیے، ہر قدم میں بلندی۔ یہ قدم چڑھا نا زینے سے اوپر تو نیچے تھا، اوپر آ گیا بلندی ملی، ویسے تم
चले जाओगे। अच्छा उधर से उतरना होगा ना, तो मेरा ये दावा है 1 घंटे के अंदर तुम उधर से उतर जाओगे। उधर से 1 घंटे में तुम उतर जाओगे। ताड़ागढ़ पहाड़ से तुम 1 घंटे में उतर जाओगे नीचे, क्योंकि उधर से उतरने में बड़ी आसानी होती है, उतरने में बड़ी आसानी होती है। मगर आसानी तो है, मगर हर कदम में पस्ती है, हर कदम में पस्ती है। तुम चढ़ोगे तो 2 घंटा लगेगा, उतरोगे तो 1 घंटा लगेगा। अब मुझे बता दो, खुद ही फैसला करके देख लो। अब मैं समझाने लगा हूँ। जन्नत कहाँ है? आसमान के ऊपर, आसमान के ऊपर। जो सोचते कहते ना, सुने ना उलमा से कि अर्श आज़म है, तो अर्श आज़म जन्नत की छत का नाम है। तुम समझते नहीं तो समझा देता हूँ। जन्नत किसका है? अर्श आज़म जो कहते ना, अर्श आज़म जन्नत की छत का नाम है। जन्नत की छत का नाम क्या है? अर्श आज़म। और जन्नत कहाँ है? जाहिर बात है कि अर्श आज़म वहाँ है तो जन्नत आसमान के ऊपर है, ये तय हो गया। कुरान कह रहा सुम्मस्तवा अलल अर्श, ये तो कुरान की भी बोली है। अच्छा जहन्नम कहाँ है? तहतुस्सरा के नीचे। तहतुस्सरा कहाँ है? ज़मीन के 7 हिस्से हैं, आसमान भी 7 है। लहा सबअतु अबवाबिन, कुरान कह रहा है लहा सबअतु अबवाबिन, 7 आसमान है और 7 ज़मीन है। ज़मीन के नीचे तहतुस्सरा है, सबसे लास्ट पोजीशन में। कहाँ है? तहतुस्सरा ज़मीन के नीचे है, तो जहन्नम तहतुस्सरा के नीचे है। जन्नत कहाँ है? अरे आसमान के ऊपर। और जहन्नम कहाँ है? तहतुस्सरा के नीचे। तो अब बताओ, जहन्नम सबसे नीचे है, तो नीचे जाने के लिए आसानी है। जैसे ये हाथ देख रहे, अगर इधर चढ़ोगे, इधर फेंकोगे कोई चीज़ को, तो ये परेशानी होगी। और इधर अगर उतारना है, छत के ऊपर से कोई चीज़ फेंको तो जल्दी से आ जाएगा, और इधर से फेंको तो जल्दी से चढ़ेगा नहीं। तो तुमको अगर इधर जाना है ना, तो हर कदम में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। तुमको हराम से भी बचना पड़ेगा, चुगलखोरी से भी बचना पड़ेगा, हर चीज़ से तुमको बचना पड़ेगा, तब जाकर के इधर तुम जा सकते हो। हर कदम में परेशानी है, लेकिन इज्जत है। इधर ऊपर को जाओगे तो इज्जत मिलेगी, और अगर तुम इधर तो हर कदम में आसानी है, मगर हर कदम में पस्ती भी है, और इधर जिल्लत भी है। और इधर चलना बड़ा आसान है, इधर चलना मुश्किल नहीं है। जो चाहो जैसे चाहे चले जाएगा इधर, समझ रहे ना? तो ये वाला रास्ता आपको खुद ही इख्तियार करना है कि हमें ऊपर वाला रास्ता इख्तियार करना है या नीचे वाला। अगर नीचे वाला करना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे पहुंच जाएगा आराम से, कोई तकलीफ नहीं। जो चाहे करो, जो मन में आए करो, आराम से पहुंच जाएगा। अगर ऊपर जाना है ना, जन्नत की तरफ जाना है, तो तुमको तकलीफ उठानी पड़ेगी, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद फैसला करना है कि हमको कौन से रास्ते पर चलना है और कौन से रास्ते पर नहीं चलना है। अपने अमाल का मुहासबा शुरू कर दो कि हमने क्या गुनाह किया, क्या नहीं किया। अगर तुमने ये फैसला कर लिया ना, तो यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा।